یہ ہمارا قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے دوسرے مرحلے کا دوسرا سیشن ہے۔ پچھلی بار ہم نے نون ساکنہ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا تھا اور اس سے متعلقہ پہلا قاعدہ یعنی اظہار پڑھا تھا، اور آج ہم دوسرا موضوع پڑھیں گے جو ہے ادغام۔ پہلے سیشن میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ نون ساکنہ سے کیا مراد ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس میں وہ نون شامل ہے جس پر سکون کی علامت ہو یا بالکل کوئی علامت نہ ہو۔ اس میں تنوین کی دونوں صورتیں بھی شامل ہیں، اور ہم نے سیکھا تھا کہ یہ سب صورتیں اظہار کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آج ہم نون ساکنہ سے متعلق ایک اور قاعدہ پڑھیں گے جسے کہتے ہیں ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، یعنی دونوں ایک ہو جائیں۔ یہی کام ہم نون ساکنہ کے ساتھ کریں گے اگر اس کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں۔ وہ 6 حروف یہ ہیں: را، لام، یا، نون، میم، واو۔ پس جب نون ساکنہ کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکنہ اگلے حرف میں ضم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں 2 باتوں میں سے ایک پیش آئے گی۔ یا تو اس کے بعد والے حرف پر شد آ جائے گی یا پھر غنہ ہوگا۔ آج کا سیشن پہلے نتیجے پر ہے، یعنی شد پر، جو نون ساکنہ کے بعد والے حرف پر آتی ہے۔ یہ حکم صرف را اور لام کے ساتھ ہے، یعنی نون ساکنہ کے بعد ان میں سے جو حرف آئے گا اس پر شد ڈال دی جائے گی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شد کا مطلب ہے اس حرف کو 2 بار پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکنہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ مکمل طور پر اگلے حرف میں مدغم ہو جائے گا، اسی لیے اگلے حرف پر شد آئے گی، جیسے کہ ان مثالوں میں۔ اب میں عام رفتار سے کچھ آہستہ پڑھوں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ نون ساکنہ اور اس کے بعد آنے والے حرف میں کس طرح ادغام ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن في ذلك لآية لكم وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جیسا کہ ہم نے پہلی 2 مثالوں میں سنا اور دیکھا، نون ساکنہ لام میں مدغم ہو گیا۔ اس مثال میں ہم نے یبین لنا کہا اور یبین لنا نہیں کہا۔ نون مکمل طور پر لام میں مدغم ہو گیا، اسی لیے لام پر شد ہے۔ دوسری مثال میں ایک آیت ہے جو نون پر ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو نون براہ راست نظر نہیں آئے گا، لیکن آخر میں تنوین ہے، اور تنوین کے آخر میں نون ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا لآیۃ لکم، اس میں نون لام میں مدغم ہو گیا جیسا کہ آپ نے سنا، اور دوسری مثالوں میں نون را میں مدغم ہو گیا، جیسے پہلی مثال میں ہم نے کہا مر ربکا، مر ربکا، اور من ربکا نہیں کہا، یعنی نون مکمل طور پر را میں مدغم ہو گیا۔ اور آخری مثال میں غفورن کے آخر میں تنوین ضمہ ہے، جو اگلے لفظ رحیم کی را میں مدغم ہو گئی۔ اس طرح ہم نے پڑھا غفور الرحیم، غفور الرحیم، اور ہم نے یہ نہیں کہا غفور رحیم، بلکہ نون کو مدغم کر دیا۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں ایک ترکیب کا ذکر کیا تھا کہ نون کی پہچان کیسے کی جائے، تو اس قاعدے میں نون ساکنہ کے اوپر یا نیچے کوئی علامت نہیں ہوتی، اور تنوین کے لیے یہ خاص قسم کی تنوین استعمال ہوتی ہے۔ دھیان دیں، کیونکہ یہی تنوین دوسرے قواعد نون ساکنہ میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہ صرف ادغام کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو ادغام کا مطلب ہے ملا دینا، اور جب نون کے بعد ان 6 میں سے کوئی حرف آئے تو 2 میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ آج ہم نے پہلا نتیجہ پڑھا کہ جب نون کے بعد را یا لام آئے تو وہ را یا لام مشدد ہو جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے ادغام
بلا غنہ۔ اب وقت ہے اس سبق کی تلاوت کا۔ ہم 9ویں پارے میں سورت الاعراف سے پڑھیں گے۔ ہم ان مقامات کو نمایاں کریں گے جہاں ادغام آتا ہے، اور آخر میں کچھ مقامات آپ کو خود ڈھونڈنے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ اس کے بعد وقت ہے آج کے چیلنج سوالات کا۔ یہ سوالات سورت الانفال سے ہیں۔ پہلا سوال، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ دوسرا سوال، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین پر کتنا اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ کیا آپ ان تراجم کی آیات تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے؟ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیشن نمبر 3 میں۔